الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کی ایک عبارت کی توضیح ہم سے طلب کی گئی تھی۔ وہ عبارت یہ ہے کہ مصنف نے اصول فقہ جہاں بیان فرمائے تو پہلے 3 کا ذکر فرمایا اور پھر چوتھے کا ذکر فرمایا تو یوں ارشاد فرمایا والاصل الرابع القیاس، چوتھی اصل یا چوتھا اصل یہ قیاس ہے۔ 3 کا پہلے ذکر کر دیا تھا، یعنی 3 احکام اصول شرعیہ کے بعد چوتھی اصل قیاس بیان کی۔ یہاں پر سارے نے جب اس کی شرح بیان کی تو یہ جملے بیان کیے اور انہی جملوں سے متعلق ہم سے پوچھا گیا۔ جملے کیا ہیں؟ القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ۔ گویا سارے نے مصنف کے یہ جو لفظ قیاس ہے اس قیاس کو مقید کیا ہے المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، اس سے کیوں یہ قید لگائی ہے، فائدہ کیا ہے اس کا، لگانی چاہیے تھی یا نہیں لگانی چاہیے تھی، سارے نے خود اس کی وضاحت کی ہے۔ نور الانوار کا یہ حسن ہے کہ یہاں پر زبانی تقریرات کم کرنی پڑتی ہیں، اشارے تقریباً جو اس عبارت کا نتیجہ حصول ہوتا ہے وہ پورا بیان کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی سارے نے پوری بات کی ہے، قید لگائی اور ساتھ ہی کہا وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ بِهَذَا الْقَيْدِ۔ سارے کہتے ہیں مصنف کو بھی یہ قید لگانی چاہیے تھی جو میں نے لگائی ہے المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ۔ سارے کہتے ہیں یہ قید لگانی چاہیے تھی، مصنف نے نہیں لگائی، لگانی چاہیے تھی۔ کیوں لگانی چاہیے تھی؟ کہتے ہیں یوں لگانی چاہیے تھی کہ کما قیدہ فخر الاسلام وغیرہ۔ ایک تو یہ کہ علامہ فخر الاسلام، علامہ بزدوی جیسے بڑے بڑے لوگوں نے یہ قید لگائی ہے۔ انہوں نے کیوں لگائی ہے؟ کہتے ہیں لیخرج القیاس الشبہی والعقلی۔ قیاس لفظ جو ہے یہ مشترک ہے، یہ قیاس شبہی پر بھی صادق آتا ہے، قیاس عقلی پر بھی صادق آتا ہے اور قیاس فقہی پر بھی صادق آتا ہے۔ تو جب مصنف نے یہاں بغیر کسی قید کے قیاس بولا ہے تو سوال تو بنے گا نا جی قیاس شبہی اور عقلی کیسے نکلے گا؟ تو قید لگانی چاہیے تھی تاکہ بات جامع معنی ہوتی۔ یہ شارح نے خود بتا دیا ہے کہ مصنف کو یہ قید لگانی چاہیے تھی کہ المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ۔ علامہ فخر الاسلام، علامہ بزدوی نے بھی یہ قید لگائی ہے، دیگر علماء نے بھی یہ قید لگائی ہے اور یہ قید ہونی چاہیے، یہ مصنف نے یہاں بیان کیا ہے۔ مصنف نے یہ قید نہیں لگائی، لیکن اس کے فوراً بعد اگلا جملہ مصنف اشارے نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّهُ اكْتَفَى بِالشُّهْرَةِ۔ یہ اسلاف کا بہترین طریقہ کار رہا ہے، یعنی ان کی عادت یہ ہوتی تھی کہ عبارات پر گرفت ضرور کیا کرتے تھے، عبارات پر توجہ ضرور دلایا کرتے تھے، لیکن بے ادب نہیں تھے۔ ان کے لہجے میں تکبر نہیں آیا کرتا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ بولے لو ان کو پتہ ہی نہیں ہے قیاس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، خالی قیاس بول دیا، اس سے تو قیاس شبہی اور عقلی بھی داخل ہو جائے گا، اس کو کون خارج کرے گا، مصنف کو یہ یاد ہی نہیں تھا۔ ایسا نہیں، سارے نہیں، تقریباً اسلاف کی کتب میں یہ معمول ملتا ہے کہ یہ بزرگان دین اپنے بڑوں کی عبارات کی توجیحات بیان کرتے ہیں۔ جو مسلمہ بزرگان دین اس دنیا فانی سے چلے گئے، جن کی تصانیف ہمارے پاس آتی ہیں، ان کی عبارات کی احسن تعویلات اور توجیحات خود ہی بیان کر دیا کرتے ہیں۔ مصنف نے توجہ ضرور دلائی لیکن ساتھ ہی کہا وَلَكِنَّهُ اكْتَفَى بِالشُّهْرَةِ۔ مصنف ماہر فن ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہیں اس بات کی خبر نہ ہو، انہیں پتہ نہ چلا ہو کہ جی قیاس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، انہیں بھی پتہ ہوگا، لیکن انہوں نے چونکہ اصول فقہ کے عنوان پر کتاب لکھی ہے اور عرف و عادات میں قیاس شبہی اور عقلی جو ہے وہ اتنا مشہور نہیں ہے، عام جب لفظ بولا جاتا ہے
تو متبادر الی ذہن قیاس فقہی ہی ہوتا ہے، لہذا مصنف نے قیاس بول دیا، کیونکہ جو معروف ہوگا، مشہور ہوگا، وہ مراد ہو جائے گا۔ یہاں تک تو عبارت کی وضاحت تھی۔ اب اس میں دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے قیاس شبہی اور دوسرا ہے قیاس عقلی۔ یہ قیاس شبہی کیا ہوتا ہے؟ قیاس شبہی یہ ہوتا ہے کہ مشبہ کو مشبہ بہ کے حکم میں ڈال دیں، مشبہ کو مشبہ بہ کے حکم میں ڈال دیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہنا چاہیں کہ قاعدہ اولا فرض ہے، قاعدہ اولا فرض ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مشابہ ہے قاعدہ اخیرہ کے، یعنی یہ مشبہ بہ ہے، تو چونکہ مشبہ بہ فرض ہے تو یہ جو مشبہ ہے یہ بھی فرض ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں قیاس شبہی۔ اصول فقہ میں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ دوسرا ہے قیاس عقلی، منطقی قیاس، صغرا کبرا ملائیں، حد اوسط گرائیں اور نتیجہ باہر۔ صغرا کبرا ملائیں، العالم متغیر وکل متغیر حادث، وکل متغیر حادث، نتیجہ نکالیں العالم حادث۔ یہ قیاس فقہ کا نہیں ہے، یہ یہاں پر معتبر نہیں ہے، یہ ہماری اصل نہیں ہے، ہمارے اصول میں یہ شمار نہیں کیا جاتا۔ یہاں تک کی یہ بات تھی، یہ مصنف کی اس عبارت کا تھا۔ میں دوبارہ خلاصے کے طور پر عرض کروں، مصنف نے یہ جملہ کہا تھا ماتن نے، ماتن کے اس جملے پر شارح نے توجہ دلائی کہ یہاں پر ماتن قیاس کو مطلقاً بول گئے ہیں، لہذا ماتن کو چاہیے تھا کہ قیاس کے ساتھ المستنبط کی قید لگاتے۔ علامہ فخر الاسلام علامہ بزدوی نے بھی یہ قید لگائی ہے، دیگر علماء نے بھی یہ قید لگائی ہے۔ قید کا فائدہ یہ ہوتا کہ قیاس عقلی اور شبہی نکل جاتا۔ پھر مصنف نے، اشارے نے مصنف کی جانب سے مصنف کا دفاع ضرور کیا ہے، کہا ہے کہ قیاس شبہی اور عقلی کو غیر معروف ہونے اور قیاس فقہی کے مشہور ہونے کی جو دلالت ہے، اس بنا پر مصنف نے شہرت پر اکتفا کر کے صرف قیاس بول دیا ہے کہ جو مشہور ہوگا وہ مراد ہو جائے گا۔ قیاس عقلی قیاس منطقی کو کہا جاتا ہے، صغرا کبرا ملائیں، نتیجہ حد اوسط گرائیں اور نتیجہ بنا لیں، نکال لیں۔ اور قیاس شبہی مشبہ کو مشبہ بہ والا حکم دے دیں، دونوں کے آپس میں ایک جیسا ہونے کی وجہ سے۔